ہمارے حضرات، آج تو ہمارے پاس مدینہ منورہ کی کھجوریں، وہاں کا آب زمزم مکہ مکرمہ سے وافر مقدار میں آتا ہے، ہمیں تو قدر بھی نہیں ہوتی۔ ہم کھجوریں کھاتے ہیں اور گٹھلیاں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، کہیں گندگی کے اندر، کہیں باسکٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چند حاجی جاتے تھے اور تھوڑا سا سامان لایا کرتے تھے، اور وہ کھجوریں جب دیا کرتے تھے تو لوگ بڑے احتیاط سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جب کھجوریں ملتی تو کھجوروں کے ٹکڑے بنا لیتے، اور جب درس دینے کے لیے شاگردوں میں آتے تو شاگردوں کو وہ ٹکڑے دیا کرتے تھے، اور جو گٹھلی ہوتی تھی اس کو پھینکتے نہیں تھے، اس کو پیس کر اس کا چورن سا بنا لیا کرتے تھے، پھر ایک ایک چٹکی ایک ایک شاگرد کو دیا کرتے تھے کہ یوں بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیسی محبت ہوا کرتی تھی، کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر جب وہاں سے بلاوا آتا ہے، ایسے نہیں آتا، مال پیسے والے نہیں جاتے، مال پیسے والے تو یہاں بہت پھرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن جب وہاں سے قبولیت ہو جاتی ہے، منظوری ہو جاتی ہے، وہی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد کے سسر بھی ہیں، اور خانے والے غربت کا زمانہ تھا، حالات اسی طرح ہوا کرتے تھے، تو نہیں جا سکے، بیت اللہ شریف کا سفر نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا، عبد المالک آپ ہمارے پاس نہیں آتے، آپ ہمارے پاس نہیں آتے۔ عرض کیا، اللہ کے نبی اسباب نہیں ہیں، مال پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تیاری کرو، تیاری کرو۔ آنکھ کھل گئی، اور فرماتے ہیں کہ اس سال جب حج کا موسم آیا تو 3 بندوں نے مجھے فرمایا، عرض کی کہ حضرت ہماری طرف سے حج کریں، ہماری طرف سے حج کریں۔ پھر قرہ ڈالا گیا، جس کے نام کا قرہ نکلا، پھر میں نے اس کے نام پر حج کیا۔ پھر اس سال کے بعد 17 سال لگاتار میں حج کرتا رہا، 17 سال تک بار بار اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتا رہا، بیت اللہ شریف کی زیارت۔ تو وہاں سے جب تک منظوری نہیں ہوتی تو جانا بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے اللہ اکابر، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کاتب بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جو لکھائی کی ہوئی ہے، یہ ان کے ہاتھ کی ہوئی ہے۔ یہ بھی پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے جو حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اور مسجد نبوی اس وقت بند ہو جا کرتی تھی، رات کو اندر رہتے تھے اور وہ کتابت فرمایا کرتے تھے، لکھائی کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ وہاں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اشعار لکھے۔ اشعار تو کافی سارے ہیں، چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید القونین میں جا کر نفیس، بارگاہ سید القونین میں جا کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اس وقت تک بندہ اس گھر کی زیارت نہیں کر سکتا۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، کوئی بندہ بشر باہر نظر نہیں آ رہا تھا، پرندے درختوں کے اندر چھپ چکے تھے، درخت اور جانور درختوں کے نیچے سما چکے تھے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان کو جس کی ٹانگیں نہیں تھیں اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ، وہ نوجوان، اس کا کپڑے پسینے کے ساتھ شرابور تھے، عرق عرق ہوا پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے غسل کر کے آیا ہو، اور اس کا چہرہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔
میں نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت کہنے میں نے حیران ہوا کہ یہ گھسٹتا ہوا حج کے لیے جا رہا ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہے۔ مجھے اس نوجوان پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اے نوجوان، تھوڑی دیر میرے پاس آرام کر لو، کچھ پانی پی لو، جب موسم کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا شام کو سفر کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ تو پاؤں والو ہے، کوئی سواریوں پر جائے گا، میں تو گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام ختم ہو جائیں اور میں لیٹ ہو جاؤں اور میرا حج نہ رہ جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ میرے پاس آرام کر لیں، کچھ سستا لیں، میں آپ کے لیے شام کو سواری کا انتظام کر دوں گا، وہ سواری آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دے گی۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس نوجوان نے میری طرف بڑے غصے سے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے نوجوان، کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے غصے کے ساتھ کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے کہا، مالک بن دینار، میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں، جب کوئی غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو اور اس کو ناراض کر چکا ہو، پھر جب وہ اپنے آقا کو منانے کے لیے جاتا ہے، اس کو پیدل جانا زیادہ اچھا ہے یا سواری پر سوار ہو کر شان کے ساتھ زیادہ جانا اچھا ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ پیدل جانا زیادہ اچھا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اس لیے میں اپنے آقا کو منانے کے لیے گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں۔ کہتے اس نے میری بات نہ سنی اور سفر شروع کر دیا۔ کہتے اللہ کی شان، اسی سال مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں نے حج کے سارے مناسک طے کر لیے، تمام مراحل جب طے کر لیے تو میں مینا میں شیطان کو کینکریاں مار کے آ رہا تھا قربانی کرنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا ایک جگہ بہت زیادہ رش تھا، مجمع لگا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا معاملہ ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے اور اس کی عجیب کیفیت ہے، اپنے رب کے ساتھ عجیب راز و نیاز کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے راستہ دو۔ میں نے راستہ بنایا، جب آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ وہی نوجوان تھا جس کے پاؤں اور ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اور وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اس نے ہاتھ اپنے رب کے حضور پھیلائے ہوئے تھے اور اللہ سے اس نے تار جوڑی ہوئی تھی، اور ایسے وہ گریہ زاری کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ لوگ آئے ہیں، کچھ سواریوں پر سوار ہو کر آیا ہے، کوئی پیدل چل کے آیا ہے، میں تو اب پلکوں کے بل چل چل کے تیرے دربار میں تجھے منانے کے لیے پہنچا ہوں۔ پھر آپ کی توفیق سے میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، پھر میں نے مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھ لیے، پھر میں نے ملتزم سے پگ چمٹ چمٹ کر آپ کو منا بھی لیا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، اے کریم پروردگار۔ پھر میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر چکا ہوں، مزدلفہ کا وقوف بھی میں کر چکا ہوں۔ آج میں مینا کے اندر پہنچ گیا اور میں نے شیطان کو کینکریاں بھی مار لی ہیں، اب قربانی کرنے کا مرحلہ آ چکا ہے۔ اے عظیم پروردگار، اے میرے آقا، یہ جتنے لوگ بھی میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یہ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، یہ سارے آج اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ کریم آقا، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس اس تن کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا قربان کروں؟ اے کریم پروردگار، تو اپنی بارگاہ میں میری جان کا نذرانہ، میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ اس بندے نے، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایسے انداز میں وہ عاشق لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، سنت کی اتباع کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت، روضہ اقدس کی زیارت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے